استخارے کی دعا ہے اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فانک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب اللہم ان کنت تعلم ان هذا الامر خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری فاقدره لی وَإِن كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِّي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ وَاقْدُرْ لِي الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ رَدِّنِي بِهِ. تھوڑے سے الفاظ کے فرق کے ساتھ اور دعا بھی ہے، لیکن بیسیکلی یہی دعا ہے. سب سے پہلے استخیرک، میں آپ سے خیر مانگتا ہوں اے اللہ کہ تو ان کاموں میں سے بہتر چیز کی طرف میری رہنمائی کر دے. استقدر کا مطلب ہے، پہلے میں سارا ترجمہ پڑھ دیا ترجمہ. اے اللہ میں تجھ سے تیرے علم کی بدولت خیر طلب کرتا ہوں اور تیری قدرت کی بدولت تجھ سے طاقت مانگتا ہوں اور تیرے فضل عظیم کا سوال کرتا ہوں. بے شک قدرت تو ہی رکھتا ہے، مجھے کوئی قدرت نہیں، اور تو جانتا ہے اور میں کچھ نہیں جانتا، اور تو تمام پوشیدہ باتوں کو جاننے والا ہے. اے اللہ اگر تو جانتا ہے کہ یہ کام، اور کام کا یہاں نام لے، صرف یہ کام نہ کہیں بلکہ فلاں جگہ شادی کرنا بچے کی، یا کوئی اور کام، یہ بزنس کرنا، یہ جاب لینا، بولیں اس لفظ کو، اردو میں بول دیں بے شک. میرے دین، میری دنیا اور میرے کام کے انجام کے اعتبار سے میرے لیے بہتر ہے تو اسے میرے لیے نصیب کر، اور اگر تو جانتا ہے کہ یہ کام میرے دین، میری دنیا اور میرے کام کے انجام کے اعتبار سے برا ہے تو اسے مجھ سے ہٹا دے، اور مجھے بھی اس سے ہٹا دے، اور میرے لیے خیر مقدر کر دے جہاں بھی وہ ہو، پھر اس پر مجھے راضی کر دے، اس پر مجھے راضی کر دے. کیونکہ اس وقت پھر یہ خیال آنا کہ اوہ فلاں بہتر تھا، تو یہ انسان کے اطمینان کو ختم کر دیتا ہے. تو استخیرک، میں تجھ سے خیر طلب کرتا ہوں کہ جو زیادہ فائدہ مند چیز ہے میں اس کی طرف جاؤں. استقدرک، میں سوال کرتا ہوں کہ تو مجھے اپنی خاص قدرت کے ساتھ اس کام کو کرنے کی قدرت عطا فرما، یعنی میرے لیے اس خیر کو مقدر کر دے جو تو نے، جس پہ تو قادر ہے. اور وَأَسْأَلُكَ مِن فَضْلِكَ الْعَظِيمِ، میں تجھ سے بہت بڑے فضل کا سوال کرتا ہوں، کیونکہ اللہ کی طرف سے جو کچھ بندے کو ملتا ہے وہ دراصل کیا ہے؟ اللہ کا فضل ہے، ہمارا حق نہیں ہے. اور پھر فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ، اس میں کس بات کا اظہار ہے؟ کہ قدرت ساری کی ساری، فیصلے کا اختیار سارے کا سارا صرف اللہ رب العزت کو ہے. وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ، تو جانتا میں نہیں جانتا. اپنی جہالت کا اقرار کر کے، اپنی کمزوری کا اعتراف کر کے، اپنی محتاجگی کا اقرار کر کے اللہ تعالیٰ کے آگے عجز و انکساری کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُیُوبِ، اور تو خوب جانتا ہے سارے غیبوں کو، کوئی چیز تجھ سے چھپی ہوئی نہیں، کوئی چیز تجھ سے پوشیدہ نہیں. اللہم ان کنت تعلم، اے اللہ اگر تیرے علم میں ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ سب کچھ جانتا ہے. یہ عربوں کے کہنے کا ایک طریقہ ہے، ایک زبان کا اسلوب ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر تو نہیں جانتا تو نعوذ باللہ، یہ نہیں ہے مطلب. یہ کہنے کا انداز ہے کہ تو سب کچھ جانتا ہے اور تیرے علم میں ہے اگر یہ چیز میرے کام، میرے مقصد میں بہتر ہے، ان ھذا الامر، یعنی جو کام میں کرنے جا رہا ہوں، جیسے گھر خریدنے جا رہا ہوں یا گاڑی خرید رہا ہوں یا شادی کر رہا ہوں تو یا سفر کر رہا ہوں، اور اس کا وہ نام لے کہ مکہ کی طرف سفر کرنا میرے لیے بہتر ہے یا نہیں، تو پھر اس کو بول کر کہے. اور بعض اہل علم کہتے ہیں کہ اگر وہ اس کو کہنا ہی نہیں آ رہا تو دل میں جو ہے ادھر ہی اشارہ کرے کہ یا اللہ جو میرے دل میں جو میں چاہتا ہوں اگر وہ میرے لیے بہتر ہے تو یہ بھی کر سکتے ہیں. لیکن افضل کیا ہے؟ الفاظ بھی بولے جائیں. نہیں بول سکتے تو پھر نیت تو کریں، یہ نہیں کہ سوچا سمجھا ہی نہیں اور بس رٹا ماری ہوئی دعا پڑھ کے استخارہ کر لیا، یہ نہیں ہونا چاہیے. پھر خیر لی فی دینی و معاشی وعاقبت امری، دین، معاش اور انجام، کیونکہ بعض فیصلے ہمیں بڑے اچھے لگتے ہیں لیکن دین کے لحاظ سے اچھے نہیں. مسجد سے بہت دور گھر خرید رہے ہیں، اچھا نہیں. اسی طرح ایک جاب چھوڑ کے دوسری لے رہے ہیں حالانکہ وہ اچھی نہیں کیونکہ اس میں
حرام انوالو ہے. پھر اسی طرح انجام کے اعتبار سے بعض چیزیں آج اچھی ہیں لیکن کل یہ سٹاکس اچھے نہیں نکلنے والے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے پھیر دے. عاقبت امری، تو دین کو سب سے پہلے مقدم کیا گیا ہے کہ سب سے پہلے فیصلہ کرتے ہوئے انسان اپنے دین کی فکر کرے، دین کی خیر سمجھے کہ یہ فیصلہ میرے دین میں کیسا رہے گا، اور پھر اس کے بعد باقی چیزیں. کیونکہ اگر انسان چاہتا بھی اور وہ کام نہیں ہوا، دعا نہیں قبول ہوئی، تو پھر یہ کہ دل میں کچھ باقی نہ رہے. فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ، اس کو بھی دور کر دے مجھ سے اور مجھے بھی اس سے دور کر دے. کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ مثلا ایک لڑکا کہیں شادی کرنا چاہتا ہے اور وہ استخارہ کر رہا ہے کہ یہاں شادی ہو جائے، اور وہ نہیں ہوتی، لیکن اس لڑکی کا خیال دل سے نہیں نکال پا رہا، تو کیا کرنا چاہیے؟ یہ دعا کرنی چاہیے کہ انہیں پھیر دے مجھے اس سے. کوئی گھر خریدنا چاہ رہا ہے اور اس کو بڑا ہی پسند آ گیا ہے اور وہ اس کے خوابوں میں سما گیا ہے اور وہ امیجنیشن میں بھی وہاں گھوم پھر رہا ہے، لیکن وہ ڈیل ہی نہیں ہو سکی. تو اب کیا ہے؟ فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ، اللہ میرا دھیان ادھر سے ہٹا دے، کیونکہ یہ چیز پھر انسان کو بے چین کیے رکھتی ہے. اب کیا ہوتا ہے اس کا نقصان؟ آپ نے اس کے بجائے کوئی اور گھر خرید بھی لیا، رہے اس میں رہے فزیکلی، اور سوچ اس کا وہ پرانے گھر میں رہے، یعنی وہ جو دوسرا آپشن تھی اس پہ رہے. تو یہ چیزیں انسان کو خلل ڈالتی ہیں انسان کے اندر. تو کتنی خوبصورت دعا سکھائی گئی کہ اللہ پھر اس کا دھیان بھی ہٹ جائے. وَاقْدُرْ لِي الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ، خیر جہاں بھی ہے میرے مقدر میں کر دے، یعنی تقدیر تو ہی بدل سکتا ہے. ثم ردنی بھی یا اردنی بھی، اللہ پھر اس کے بعد جو تو میرے لیے فیصلہ کرے مجھے اس پہ راضی بھی کر دے، اطمینان بھی دے دے، اور اس کا دل پرسکون ہو جائے. اب استخارہ کرنے کے بعد کیا کیا جائے؟